فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم ان کے سارے اعمال کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیں گے، ایک ہی پھونک سے سارے جتنے چاہے نیک اعمال کن ہو سب کے سب زیرو کر دے رہا ہے، گویا کہ جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مگر موحد کے تعلق سے یہ فضیلت ہے، ایک نہیں دو نہیں، کئی آیتوں میں کئی احادیث میں اس بات کی فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی شخص توحید پر مرے، شرک سے توبہ کر کے مرے، شرک سے پاک ہو کر مرے، تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 167 جو سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 20 کی۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان آیتوں کو اگر جوڑ لیتے ہیں تو اور اچھے سے یہ آیتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر ذکر کیا، جیسے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 49، سورہ مریم سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 81 اور 82، سورہ احقاف کی آیت نمبر 65، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 40 سے لے کر 42۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو کہ شرک کے علمبردار اور شرک کرنے والے ان کے تابع فرمان، دونوں کا جو یہ مجادلہ ہے، دونوں کا یہ جو جھگڑا ہے، اور اس کے آخر میں جو نتیجہ ہے کہ دونوں کو جہنم میں ڈالا جانا یا کم سے کم ماننے والوں کو جہنم میں ڈالا جانا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر اللہ نے بہت سے مقامات پر اللہ نے کیا۔ اس میں سے سب سے پہلے ایک ذکر ملتا ہے ہمیں، وہ ہے فرشتوں کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فرشتوں کو الہ کا درجہ دیتے ہیں، معبود کا درجہ دیتے ہیں، رب کا درجہ دیتے ہیں۔ اب رب کا درجہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک بات یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ شرک رب کے برابر کسی کو سمجھنا، اور اس طرح کا گیسچر، اس طرح کی فیلنگ دے کر بتلاتے ہیں کہ رب کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ اگر یہی تعریف ہے تو یہ 100% غلط ہے، یہی ڈیفینیشن ہے تو یہ 100% غلط ہے، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اب تک کسی نے بھی رب کے برابر کسی کو نہیں سمجھا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ ڈیفینیشن صحیح ہے ہی نہیں، اب تک کسی نے بھی رب کے برابر کسی کو نہیں سمجھا ہوا، چھوٹا ہی سمجھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ ہنومان کے تعلق سے پوچھ لیں کہ میں ہنومان کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں یہ ہنومان ضمنی معبود ہے، ضمنی خدا ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں تو یہ رام سے یا وشنو سے یا بڑے بھگوان سے مانگ کر دیتا ہے۔ تو ان سے پوچھو رام کون ہے، تو کہتے ہیں کہ رام بھی بھگوان ہے، اصلی بھگوان نہیں ہے، یہ بھی دوسروں سے مانگ کر دیتا ہے۔ کسی بھی دھرم کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے، جس نے بھی رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، جوڑا، پارٹنر اور سہباگی بنا، اس نے اللہ سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کی، اللہ سے لے کر دینے والا سمجھ کر ہی عبادت کی۔ اسی کا نام شرک ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات اور نقطہ سمجھ، شرک کی 3 قسمیں یہاں پر بتلانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شرک کے علمبردار اور شرک کرنے والے عوام دونوں کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرک کہتے کس کو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ شرک کی 3 قسمیں، سب سے پہلے شرک ہوتا ہے شرک کی ربوبیت، رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، رب میں ربوبیت۔ دوسرا ہوتا ہے شرک فی الالوہیت، اللہ کے معبود ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے شرک فی الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں اور اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اور شرک فی الربوبیت یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، رب کے ساتھ کسی کو رب ہونے میں شریک کرنا، یعنی دنیا میں کسی بھی مخلوق سے، آپ انسانوں سے کسی سے بھی پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے تو جواب دے گا کہ اوپر والا، بھلے وہ اللہ کا نام نہ لے مگر اشارہ کرے گا اوپر کی طرف۔
اللہ کا نام بھلے نہ لے، اشارہ کرے گا اوپر والا کوئی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ اگر آپ کسی ویدک ہندو سے پوچھے کہ بھئی بارش کون برساتا ہے، تو وہ کہے گا ایک نراکار پرم آتما ہے جو بارش برساتی ہے۔ وہ اس وقت ہنومان، لکشمی، سرسوتی کی طرف اشارہ نہیں کرے گا، ایسے الٹیمیٹ بھگوان کی طرف اشارہ کرے تو سب سے بڑا ہے۔ اچھا، بارش برسانے والا کون؟ ساری کائنات کو چلانے والا کون؟ تدبیریں کرنے والا کون؟ یہ کیا ہے؟ رب ہونے کی صفات میں۔ فصلیں اگانے والا کون؟ انسانوں کو کھلانے پلانے والا کون؟ یہ رب ہونے کی صفات ہے۔ اس میں بہت کم لوگ ہیں جیسے شرک میں نہیں سنتے ہیں۔ اصل جہاں شرک ہوتا ہے وہ ہے شرک فی الالوہیت، اللہ کے معبود ہونے میں دوسروں کو شریک کرنا۔ اللہ کے معبود ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو جو اعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ عمل کسی کے لیے کیا جائے تو اس مخلوق کو رب کے ساتھ شریک کیا گیا۔ جیسے رب کے آگے عزت سے کھڑے ہونا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے عزت سے کھڑے رہو۔ اب یہ عزت اور یہ تعظیم کسی اور کے لیے کی گئی، کسی فائدے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، تو اس مخلوق کو اس نے رب کے ساتھ شریک کیا۔ اسی طرح رکوع کرنا اور سجدے کرنا ہو بہو ایسے ہی کسی اور مخلوق کے آگے کیا جائے، بھلے اس میں سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ نہ کیا جائے، مگر پوری پیشانی ٹیکی جا رہی ہے، اپنے آپ کو جھکایا جا رہا ہے اسی فائدے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ عبادت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ کسی مخلوق کے لیے وہ عمل کیا جائے تاکہ اس کی رضا حاصل ہو یا اس کے شر سے بچا جائے، اس کے عذاب، اس کی پکڑ سے بچا جائے۔ یہ عمل کسی نے کیا